وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. میرے بزرگ اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مختصر بیان میں آپ کے سامنے توحید الوہیت کی حقیقت کو مختصر طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے. وہ مشرکین جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ عبادت میں اللہ کی انفرادیت کے منکر ہیں، یعنی اللہ کو اکیلا نہیں سمجھتے. اسی بنا پر انہوں نے لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد آیت نمبر 5. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے. تو مشرکین اللہ کو ایک تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ غیروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. میرے دوستو، مشرکین خوشحالی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مگر کٹھن اور مشکل گھڑی میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا حال تھا کہ وہ خوشحالی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، مگر جب کٹھن اور مشکل گھڑی آتی تھی تو وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصائب اور مشکلات کو صرف اللہ تعالی ہی ٹال سکتا ہے. ان کے دیگر معبودوں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. سورہ العنکبوت آیت نمبر 65. یعنی جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص قرار دیتے ہیں، اور پھر جب انہیں خشکی کی طرف اللہ بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. میرے دوستو، اس معنی کی اور بھی بہت سی آیات ہیں. میرے دوستو، بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. وہ اپنے لیے اور اپنے عابدوں کے لیے
نہ تو نفع نقصان زندگی یا موت کے مالک ہیں، نہ انہیں سننے دیکھنے اور کچھ کام آنے کی قدرت حاصل ہے۔ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالی ہی تنہا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، نقصان دینے والا، نفع پہنچانے والا اور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے ان کاموں میں سے کسی ایک کی طاقت نہ تو ان کو ہے اور نہ ان کے معبودوں کو۔ ان کے اقرار کے پیش نظر اللہ تعالی نے ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ جس طرح تمہیں ربوبیت میں اللہ کے منفرد ہونے کا اقرار ہے، اسی طرح عبادت میں بھی اللہ کے منفرد ہونے کا اقرار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے توحید الوہیت کی حقیقت کے بارے میں کچھ جانیں۔ توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا رواہ الشیخان۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالی پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالی ان بندوں کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں۔ اسی توحید الوہیت کی دعوت کے لیے اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، لہذا تمام انبیاء کرام اسی کی دعوت دیتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ یعنی تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ میرے دوستو، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔
کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، رواہ الشیخان۔ یعنی انبیاء کرام علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، مگر ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ علاتی بھائی ان کو کہتے ہیں جن کا والد ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ میرے دوستو، اسی توحید الوہیت کو دے کر اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ یعنی تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ۔ میرے دوستو، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیجیے۔ جس طرح پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ تنہا ہے، اسی طرح پوری کائنات کی عبادت کا مستحق بھی وہی۔ ہم سب مل کر صرف ایک اللہ کی، ایک رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔